السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ سب کے ساتھ جن دادا کی قسط نمبر 7 بیان کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ارے طاہرہ، میرا جی جانتا ہے رات بھر سینہ کھولتا رہا ہے، پتہ نہیں کس مشکل سے یہ آگ برداشت کی ہے، لیکن بی بی کچھ کہتے ہوئے ڈر ہی لگا مجھے، کہیں ایسا نہ ہو آنکھوں والی ہو کر اندھی کہلاؤں۔ تم ذرا تیار ہو جاؤ، تھوڑا سا وقت گزر جانے دو، دھوپ چڑھ جانے دو، پھر میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں گی۔ کیسا تماشا مشیرہ باجی، کچھ عطا پتہ تو دیں؟ طاہرہ بیگم نے کہا۔ نہ بی بی نہ، پہلے آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے بعد عمل کرو۔ مشیرہ بیگم ایسی ہی پہیلیاں بجھاتی رہیں۔ پھر وہ وقت جب انہوں نے عشیرہ کو شانم کے ساتھ دیکھا تھا آ گیا اور وہ طاہرہ کو لے کر چل پڑیں۔ مشیرہ باجی بات کیا ہے، کچھ بتائیے تو صحیح، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا جاتا ہے۔ توبہ ہے، پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہے مجھے۔ اور پھر مشیرہ بیگم انہیں اس درخت کے پاس لے آئی تھی جہاں سے املی کے درخت کے نیچے جھانکا جا سکتا تھا، اور انتظار کرتی رہی تھی، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کی اس چوری کو پکڑ لیا گیا ہے۔ عشیرہ کی ہمت تو نہیں ہوئی تھی کہ شانم کے ساتھ طاہرہ بیگم کے کمرے تک جائے اور ان کی بات سنے۔ اس نے کہا تھا، شانم مجھے جانے تو، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، ویسے بھی مجھے بخار ہے۔ کوئی بخار نہیں ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ تم جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم زیادہ پریشان نہ ہو، شانم نے کہا۔ مشیرہ بیگم بہت دیر تک انتظار کرتی رہی تھی، مگر وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ طاہرہ بیگم بھی جھنجھلا گئیں۔ مشیرہ باجی پلنگ لے آتے ہیں، یہاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں۔ آؤ بی بی آؤ، میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ تقدیر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بات زبان سے نکلی پرائی ہوئی۔ آ جاؤ چھوڑو، اللہ مالک ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ وہ طاہرہ بیگم کے کمرے میں آ گئی، ان کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ ہانفتی کامتی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے، کل سے میں نے سینے پر، کھایا پیا تک نہیں جا رہا۔ ارے اللہ کا غضب، گھر کی عزت اس طرح ہاتھ میں مل رہی ہے، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ارے طاہرہ بیگم پہلے ہی کہتی تھی، یہ حسن و جمال ایسے ہی نہیں پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے۔ غضب خدا کا، یہ تو ناک کاٹ کر ہاتھ میں رکھنے والی بات ہوئی۔ کہے جائیے کیا ہو گیا ہے آخر، کیا نظم و نثر نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے؟ ارے توبہ، ان نیک بچیوں کا نام کیوں لے رہی ہو؟ گھر میں ہے نا ایک سب کی کسر پوری کرنے کے لیے۔ کون؟ کیا عشیرہ؟ ہاں بی بی ہاں، انہی کی بات کر رہی ہوں، مگر کل توبہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو مشیرہ باجی۔ بی بی تقدیر اچھی ہے کم بخت کی، کل سے برداشت کر رہی تھی کہ آنکھوں دیکھی بات ٹھیک ہوتی ہے، پر آج وہ نہیں ہوا جو کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا کے لیے مشیرہ باجی کیوں میرا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہیں؟ بتا تو دیجیے، کیا دیکھا آپ نے، کیا ہوا، کیا کیا عشیرہ نے؟ بی بی عشق کر رہی ہے، عشق اللہ کسی کو نہ دکھائے، ماں باپ ہوتے تو شرم سے زمین میں گڑ جاتے۔ جو منظر میں نے دیکھا ہے تمہیں بتاؤں تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ کس سے عشق کر رہی ہے؟ یہاں کوٹھی میں، وہ تو باہر کہیں بھی نہیں جاتی۔ یہی تو مزے کی بات ہے، میں تو حیران ہوں طاہرہ، شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، مگر ٹیکا ٹک دوپہری میں ڈرائیور۔ توبہ مشیرہ باجی، ارے بس، خیر کوئی بات نہیں، آج نہ صحیح کل صحیح، جگہ بڑی اچھی منتخب کی ہے، بڑی ہمت کی ہے بی بی، کھلے عام ایسا لگ رہا ہے جیسے زمانے کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہے۔ ڈرائیور کے سینے پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی، درد دل درد جگر سب کچھ سامنے اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ مشیرہ باجی بہت بڑی بات کر رہی ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں کہ موزم علی اپنے بھائی بھاور سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ تو آپ یوں کہیے کہ میں نے بڑے جتن کر کے ان کا دل خراب کیا، ورنہ وہ تو جان دینے والوں میں سے تھے۔ اگر ایسی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور اس میں ذرا بھی کوئی وہم کی بات نکلی تو آپ یہ سمجھ لیجیے بڑا کام خراب ہو جائے گا، ہو سکتا ہے موزم علی خطے سے ہی اکھڑ جائے۔ اگر میں ان سے یہ کہوں کہ مشیرہ باجی نے یہ الفاظ کہے ہیں اور اگر ان کو کوئی ثبوت نہ مل سکا تو؟ بی بی ٹھیک ہے، جو آنکھوں دیکھی ہے وہی کہہ رہی ہوں، ایک دفعہ انہیں بھی دکھا دو، بس اس کے بعد سارا کام ہو جائے گا۔ صرف دوپہر کی ملاقات ہوتی ہے ان کی، یا رات کو بھی؟ کل بتاؤں گی، کیا سمجھیں؟ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں شانم کا کیا منصوبہ تھا، بے شک ایک معمولی سا ڈرائیور تھا وہ اس کوٹھی میں، اور یہ بات دنیا سوچ سکتی تھی کہ اگر موزم علی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو بہرحال بھتیجی کا خیال تو کریں گے، اور پھر گھر کی بدنامی بھی نہیں ہونے دیں گے، سولی پر چڑھوا دیں گے شانم کو۔ نہ جانے کیا سوچا تھا اس نے، ویسے بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ رات کو املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کو اٹھا کر لے گئی تھی، شاید پہلے نگاہ مار کر آئی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپی ہوئی ادھر دیکھ رہی تھی، طاہرہ بیگم نے بھی دیکھ لیا تھا، عشیرہ املی کے درخت کے نیچے پہنچ گئی ہے، اور وہیں پر شانم بھی آ گیا ہے۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ شانم نے کہا، تمہارا بخار نہیں اترا؟ میں کیا بتاؤں شانم کہ میرا کیا حال ہے،
اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آنے والے بہترین وقت کے لیے اطمینان دلا سکوں۔ خدا کے لیے شانم باز آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نہیں مرو گی تم، سمجھی؟ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہی ہوگا۔ میں کیا کروں اور کیسے کروں؟ اب جو کچھ بھی ہے میری ایک بات سن لو۔ تم دوپہر کو بھی آؤ گی اور رات کو بھی۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹا تو بہت برا ہوگا، کم از کم میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا۔ میں یہ تم سے آخری بات کہہ رہا ہوں اور بالکل بھروسے کے ساتھ میری بات سن لو۔ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ عشیرہ نے بے بسی کی نگاہوں سے شانم کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں۔ میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ کر آؤں گا۔ شانم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ اسے ایک کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ عشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ پڑی، کیونکہ عشیرہ کے کمرے تک جانے کا راستہ اسی طرف سے گزرتا تھا جہاں وہ دونوں چھپی ہوئی تھی۔ البتہ وہ طاہرہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ طاہرہ بیگم کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ عشیرہ بیگم کہنے لگی، دیکھا بی بی، اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ بات مجھ سے نکال دی تھی پر ڈر رہی تھی کہ کہیں عزت نہ لوٹ جائے میری۔ اگر دوبارہ انہیں دیکھ پاتی تو تمہیں بھی میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہوں یا غلط۔ نہیں بشیرہ باجی، آپ بھلا غلط کیوں کہیں گی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ اصل میں اسے ذلیل و خوار کرنا تو میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ معظم علی کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے، کہ خود معظم علی اسے دولت اور جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ بہت سی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ معظم علی اس کے بارے میں بڑی درد مندی سے سوچنے لگتے ہیں۔ ارے ویسے تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن اس کم بخت کے لیے نہ جانے کیوں دل کرتا ہے کہ کہیں اسے کوئی بہتر جگہ نہ مل جائے۔ بشیرہ بیگم کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، کافی دیر تک کچھ نہ بولی اور طاہرہ بیگم نے خود ہی انہیں مخاطب کر لیا۔ کس سوچ میں ڈوب گئی باجی؟ بی بی، اس دماغ کی داد دینی پڑے گی تمہیں۔ وہ تو یوں کہو تقدیر نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ کوئی بہت بڑا مقام مل چکا ہوتا مجھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایک کام کرو طاہرہ، ایسا کام کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کم بخت کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے نا، اور ہے بھی کم بخت اچھی شکل و صورت کی۔ ارے میں کہتی ہوں کہ اسے اس ڈرائیور کے پلے ہی کیوں نہ باندھ دوں۔ ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا اس سے بدلہ لینے کا بی بی۔ اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرو، اپنے میاں کو اس کے سارے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت درکار ہے تو پھر ڈرائیور ہی سے اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ نہ شگنی نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے گی۔ طاہرہ بیگم سوچ میں ڈوب گئی، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، دوپہر کو بھی ملتی ہے اور رات کو بھی ملتی ہے اس سے۔ ارے بابا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا۔ اب سوچو تو پھر کل دوپہر کو تو نہیں؟ ایسا کرتی ہوں بشیرہ باجی کہ کل رات کو ہمدرد تایا کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، کیا سمجھی؟ مزہ آ جائے گا۔ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ ایسا ہی کروں یا اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہی کر کے دکھاؤ۔ دوسرے دن دوپہر کو شانم املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اس نے پور لطف لیجے میں کہا، چلو بھائی بیچارے، یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ عشیرہ، آج رات کو تمہیں ضرور آنا ہے، کیونکہ آج رات کو محترم معظم علی صاحب کو ہماری زیارت کرائی جائے گی۔ میں سمجھی نہیں، عشیرہ نے کہا۔ اطلاع ملی ہے کہ آج رات کو ہمیں املی کے درخت کے نیچے دیکھ کر معظم علی صاحب کو بلایا جائے گا۔ عشیرہ کی تو پیروں کی جان نکل گئی تھی، وہ گرنے لگی تو شانم نے اسے سہارا دیا، پھر بولا، عشیرہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے؟ کاش تم مجھے اتنا حقیر نہ سمجھو۔ عشیرہ، زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا تحفظ کروں گا، چاہے تمہارے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میرا ساتھ دو عشیرہ۔ شانم میں کیا کہوں تم سے؟ خدا کی قسم مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، یہاں میرے دشمن ہی دشمن ہیں، انہیں ہمارے میں پتہ چل گیا ہے۔ بشیرہ بیگم، طاہرہ بیگم مجھ سے صرف دشمنی کر سکتی ہے، نہ جانے وہ تایا ابو کو کیا کیا بتائیں گی۔ تایا ابو بہت اوساور تو نہیں ہے، مصلحت کوش آدمی ہے، لیکن یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میری ہی نہیں شانم، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ دوسرے انداز میں سوچیں گے۔ پھر بولو میں چلا جاؤں یہاں سے، اور میرا چلے جانا ہی بہتر ہوگا عشیرہ۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں کم از کم تمہاری اتنی مدد ضرور شامل ہونی چاہیے کہ تم میری ہدایات پر عمل کر لو، اور اس سے زیادہ یہ کہ مجھ پر بھروسہ کر لو۔ ایک طرف تو تم میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو، اور دوسری طرف مجھ پر اس قدر بے اعتمادی۔ عشیرہ ان الفاظ پر چونک پڑی، اس نے شانم کو دیکھا۔ شانم کے چہرے پر بڑی اداسی تیر رہی تھی، پھر اس نے شانم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شانم، زندگی تو اپنی ہی ہوتی ہے، بچے یا جائے، چلو جیسا تم کہو گے ویسا میں کروں گی، شکریہ، اور تم دیکھو گی کہ تمہیں نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ عشیرہ گردن چکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ شانم نے عشیرہ سے جو کچھ کہا تھا وہ ذرا بھی غلط نہیں تھا، پتہ نہیں اس کے معلومات کا ذریعہ کیا تھا، لیکن جو کچھ بھی اس نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وقت اپنے طور پر فیصلے کرتا ہے۔ عشیرہ
بشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے طے کر لیا تھا کہ سب سے پہلے معظم علی کو یہ ساری صورتحال بتائیں گے اور پھر اس کا ثبوت بھی دیں گی، لیکن اس کے بعد معظم علی سے یہی کہا جائے گا کہ گھر کی عزت کو ہاتھ میں ملانے سے بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں گھر سے نکال دیا جائے۔ لیکن تبدیلی یوں ہوئی کہ اسی دن صبح 10:30 بجے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی۔ عجیب ہٹلر باز مہمان تھے۔ ایک بزرگ جو کالی کفنی پہنے ہوئے، سر پر سفید پگڑی باندھے ہوئے چند عقیدت مندوں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے تھے۔ اتفاق سے معظم علی صاحب کوٹھی کے بیرونی حصے میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے ایک دم ادھر دیکھا اور اچھل پڑے۔ ارے حضرت صاحب، ارے طاہرہ بیگم، نظم، نثر، ارے سب لوگ باہر آ جاؤ، حضرت صاحب کا استقبال کرو، دیکھو کس طرح ہمارے گھر میں ایک دم برکتیں اتر آئی ہیں۔ چیخو پکار پر تقریباً تمام ہی لوگ جمع ہو گئے۔ ادھر کالی کفنی پہنے ہوئے حضرت صاحب جو اچھے خاصے عمر رسیدہ تھے لیکن انتہائی شاندار صحت کے مالک تھے، قدم قدم آگے بڑھے چلے آ رہے تھے اور مریدین تھے کہ ان کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ آخر حضرت صاحب تھوڑے فاصلے پر رک گئے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، میرے بچوں، تم مجھے جس عزت اور احترام کے ساتھ یہاں لائے ہو اور اس کے لیے میں تمہیں برکتوں کی دعائیں دے سکتا ہوں۔ یہ گھر میری بچوں کا گھر ہے اور یہاں میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ، میں کچھ وقت یہاں قیام کروں گا اور اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سے آگے جانا ہے۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھ آنے والے لوگوں نے حضرت صاحب کے لباس کو چوما اور الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ادھر معظم علی صاحب حضرت صاحب کے حضور پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کی کفنی کو بوسہ دیا۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی پہنچ گئی۔ نظم و نثر بھی موجود تھیں، البتہ عشیرہ دور ہی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت صاحب جو تھے ایک بزرگ تھے، عموماً دورے پر رہا کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے تھے، یہاں بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ معظم علی صاحب بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ انہوں نے بڑے احترام سے کوٹھی ہی کے ایک حصے میں ٹھہرایا جاتا اور کوٹھی کا ایک ایک فرد ان کی خدمت کرنے پر مامور ہو جاتا۔ معظم علی صاحب ان دنوں اپنی تمام تر کاروائیاں ترک کر دیتے تھے اور یہ بھی حضرت صاحب کی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی اطلاع کے نازل ہو جایا کرتے تھے اور کبھی اپنے آنے کی خبر نہیں دیتے تھے۔ اس وقت بھی کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ حضرت صاحب اس طرح آ جائیں گے، لیکن ناک بھون چڑھائے بغیر ان کا معمول کے مطابق استقبال کیا گیا تھا اور پھر انہیں معظم علی صاحب ہی کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، کیونکہ دوسرا کمرہ فوری طور پر تیار نہیں تھا۔ معظم علی صاحب نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے بھی ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملازموں کو حضرت صاحب کے کمرے کی تیاری کا حکم دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشیرہ اور طاہرہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ انہیں حضرت صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا، لیکن مشیرہ بیگم نے کہا، یہ حضرت صاحب تو بلا کی طرح نازل ہو گئے، ہمارا تو منصوبہ یہ کچھ اور تھا، اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، 2 دن میں بھی چلے جائیں اور 2 ہفتے بھی نکال لیں۔ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ لوگ تو منمانے کرتے رہیں گے، تو کرنے دیجیے مشیرہ باجی، جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا ہے تو پھر جو اللہ پاک کی مرضی۔ طاہرہ بیگم نے بے چارگی سے کہا اور مشیرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا اور وہ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ پورا گھر ان کا عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں ہی منائی جاتی تھیں۔ حضرت صاحب ایک پراسرار سی شخصیت کے مالک تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی معظم علی صاحب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ نہیں لیتے دیتے تھے، بس آتے، اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے، دعائے خیر کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی یہ بات بھی ایک پروقار حیثیت رکھتی تھی اور اسی سے سب لوگ بہت متاثر تھے۔ علم کہاں تھا، یہ بات سیاہ راز میں ہی تھی۔ جب بھی آتے دوسرے دن گھر کے ایک ایک فرد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا، مالک اور ملازم سبھی ان کے ہاتھ چومتے اور وہ انہیں برکتوں کی دعا دیتے، بس یہی ان کا کام تھا۔ جھوٹا موٹا کھاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ برسوں سے اس طرح آنا جانا ہو رہا تھا۔ قیام کے دوران دن شام کو 5 بجے کوٹھی کے لان پر حضرت صاحب نے محفل سجا لی۔ معظم علی صاحب آج پورا دن گھر پر رہے تھے اور حضرت صاحب کی خبر گیری کرتے رہے تھے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حسب عادت گھر کے کام سنبھالے ہوئی تھی۔ عشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی، جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لان میں پہنچ گیا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی۔ جو کوئی ان کے ہاتھ چومتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ ملازمین بھی سب عقیدت سے ان کے سامنے حاضر ہوئے تھے۔ البتہ شانم وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر نکل گیا تھا، کسی کو اس کی یاد بھی نہیں تھی، کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضرت صاحب سب کو دعائیں وغیرہ دے کر اٹھ گئے تو نظم اور نثر کو ہی شانم کا خیال آیا تھا، ارے وہ ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں کسی کام سے گیا ہوگا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی بھی نہیں کی اس نے۔
بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کو 12 بجنے میں 10 منٹ تھے جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کی گشت پر نکلے۔ یہ بھی ایک معمول تھا۔ وہ ایک رات 12 بجے سے پہلے کوٹھی کے تمام علاقوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ معظم علی بھی ان کے ساتھ تھے اور ان سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے آج ایک خاص بات محسوس کی، وہ یہ کہ حضرت صاحب 4 قدم چلنے کے بعد رک جاتے تھے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ آخرکار وہ واپس اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار تھے۔ معظم علی نے سوال کر ہی ڈالا، اعلی حضور کچھ مضطرب نظر آتے ہیں۔ حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر معظم علی کو دیکھا، پھر بولے، کچھ الگ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں معظم علی۔ کھلے الفاظ میں کیا کہیں تم سے؟ پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ کوٹھی پوری طرح صاف شفاف تھی، لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے۔ سمجھا نہیں حضور، کیسی آلودگی؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ جن کا سایہ؟ ہاں میاں، کچھ ہے یہاں پر۔ ویسے تو ہم 2 دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے، پرسوں ہمیں روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجبوری، ہمیں 3 دن رکنا پڑے گا۔ چلہ کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے چلہ گاہ بھی منتخب کر لی ہے، سامنے وہاں املی کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم چلہ کریں گے۔ جی بہت بہتر، معظم علی نے عقیدت سے کہا۔ بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے تھے۔ چلے کا پہلا دن تھا، تیاری کر لی گئی کہ چلہ کشی کے دوران کوئی ان کے قریب نہ آئے، لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان تھے تو انہیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن آہٹیں درخت کے اوپری شاخ سے اوپری تھی۔ حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں 6 آنکھیں روشن نظر آئیں اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا علم دہرانے لگی۔ تبھی ایک برائی ہوئی آواز سنائی دی، تو کف فرمائیے اعلی حضرت، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے جو محسوس کیا ہے اور جو آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے اسے جاری رہنے دیجیے۔ آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولے، گویا ہمارا خیال درست تھا۔ کون لوگ ہیں میاں آپ؟ ہم سے تعارف ہی کرا دیں، اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں۔ حضور سے وعدہ کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بہتر ہے اندھیرا ہی رہنے دیں۔ ممکن نہیں ہے، روشنی میں آ جاؤ تو ہمیں کوئی تعارض نہیں ہوگا، مگر کام خراب ہو جائے گا علی جناب، مجبوری ہے، اعلی حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہوئے۔ دوسری رات انہیں پھر وہی آہٹیں سنائی تھی اور بڑی منت سماجت کی گئی۔ حضور انور نہ کیجیے یہ سب کچھ، آپ جس شخصیت کو روشنی میں لانا چاہتے ہیں اسے روشنی میں آ کر نقصان ہوگا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ سیغۂ راز میں رہنے دیجیے، یہ بڑا ضروری ہے، مجبوری ہے ہماری۔ بات تیسرے دن کو آ گئی۔ رات کا وقت تھا، حضرت صاحب چلہ کشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے۔ پھر ان سایوں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد انہیں لے کر فضا میں بلند ہو گئے۔ حضرت صاحب کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم آج بھی نگرانی پر تھی۔ پہلے 2 دن بھی انہوں نے نگرانی کی تھی۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ املی کے درخت کے نیچے ملاقاتیں تو نہیں بند ہو گئی، اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن انہیں صرف حضرت صاحب نظر آئے تھے، باقی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً شانم نے بحالت مجبوری ان دنوں عشیرہ سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تیسری رات ہی مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم طاق میں تھی اور انہوں نے حضرت صاحب کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ واپس نہ آئے۔ دونوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ حضرت صاحب سے ان کا عقیدہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ صبح کو حضرت صاحب کی تلاش ہوئی تو مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے زمین و آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ اے اللہ کی قسم، جو کچھ ہماری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، ہم تو ساری رات سو ہی نہیں سکے۔ معظم علی، آپ یقین کرو، بڑی بلند و بالا شخصیت تھی ان کی۔ ارے پالتی بیٹھے بیٹھے فضا میں اوپر اٹھنے لگے اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گئے کہ بزرگوں کا مقام ہی یہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہی ہیں، ان کا سامان بھی یہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر انہیں ہم سے روپوشی ہی اختیار کرنی تھی تو پھر بھلا سامان چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے سامان کے ساتھ چلے جاتے، جوتے تک تو موجود ہیں ان کے۔ اب یہ تو اللہ جانے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ حضرت صاحب ایسے گم ہوئے کہ واپس نہیں آئے۔ سب سے زیادہ خوشی طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، اے ہست کم جہاں پاک، ہمارا کام رک گیا تھا، ذرا دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اب تو نہ دوپہر کو وہ املی کے پیڑ کے نیچے نظر آتے ہیں، رات کی تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ حضرت صاحب چلے گئے ہیں، جگہ خالی ہو گئی ہے، آج دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس رات جب وہ اپنی محسوس جگہ پر پہنچی تو انہوں نے عشیرہ اور شانم کو املی کے درخت کے نیچے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، شیرہ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور شانم اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی طاہرہ بیگم نے کہا،
اے مشیرہ باجی، اس سے اچھا موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ ذرا یہاں رکے، میں موزم علی کو بلا کر لاتی ہوں۔ سوچ لو ہمت ہے یا نہیں، آپ رکیں یہاں، طاہرہ بیگم نے کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی موزم علی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ موزم علی صاحب ابھی جاگ ہی رہے تھے